الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آن لائن مجلس میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ میری گفتگو کا ٹاپک ہوگا ماہ محرم کے فضائل اور بدعات۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے سروں پر محرم کا مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے، جو ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں زمانے جاہلیت کے لوگ بھی قتل و خون ریزی اور جنگ و جدال سے بچتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی درست دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں آخر حرمت کی جو بات کہی گئی ہے کس بنیاد پر؟ وہ اس بنیاد پر کہ خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرنے والے جو ہوتے تھے ان کے لیے کس طرح کی رکاوٹ نہ رہے، چنانچہ ذی القعدہ کے مہینہ میں لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، ذی الحجہ میں حج کرتے تھے، محرم میں گھر لوٹتے تھے۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں یہ روایت تھی کہ رجب کے مہینے میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے 4 مہینوں کی حرمت ان کے نزدیک مسلم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امت محمدیہ کے لیے بھی باقی رکھا، بلکہ قیامت کے دن تک اس حرمت کو باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان 4 مہینوں کے حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے مہینوں میں ظلم کر سکتے ہو؟ نہیں، بلکہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم و زیادتی سے بچے رہنا ہے، جبکہ 12 مہینوں میں بھی ظلم و زیادتی منع ہے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ سے مراد بے ارتکاب الذنوب، کہ ان مہینوں میں گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اس لیے حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر نیکیوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور گناہ اور سرکشی کے کاموں سے بندے کو بچنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ محرم الحرام کی یہ عظمت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے، شرک و بدعت سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو کہا ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو کہا ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا حرمت والا مہینہ۔ تو اللہ کا حرمت والا مہینہ کیوں کہا، جبکہ مہینے تو 12 ہیں اور سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس میں قتل و خون ریزی منع کیا گیا، اور سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ آتا ہے۔ تو اس مہینے کے شرف، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی خصوصیت کی وجہ سے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے۔ تو یہ بات
واضح ہو گئی کہ محرم کو شہر اللہ المحرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا شرف ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے اور اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے، اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ ماہ محرم میں روزہ رکھنے کا بہت مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے۔ تو یہ حدیث ہمیں دراصل یہ بتاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل کسی مہینے میں روزے ہیں تو وہ کون سے روزے ہیں؟ محرم کے روزے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب شرح صحیح مسلم میں یہ دیا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم الحرام کی فضیلت آخری عمر میں معلوم ہوئی، یا شاید اس مہینے میں سفر، بیماری یا اس طرح کے آزار پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے کثرت سے آپ روزے شعبان میں رکھتے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ عاشوراء کے دن کی یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ البتہ اس دن کے تعلق سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اسی دن توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی اور دمبا اس کی جگہ پر ذبح ہوا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری اور آزمائش کے بعد صحت ملی، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات اسی عاشوراء کے دن ہوئی۔ یہ سارے واقعات تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن کیا یہ واقعات عاشوراء کے دن 10 محرم کو واقع ہوئے ہیں؟ اس کا صحیح سند سے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ ساری باتیں بس شہرت رکھتی ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے کہ عاشوراء کے دن ہی یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ البتہ یہ بالکل ثابت ہے اوتھینٹک طریقے سے کہ عاشوراء کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکلے تھے، سامنے میں سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج تعاقب کرتے ہوئے آ رہی ہے، بنو اسرائیل دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ رہنمائی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر میں لاٹھی ماریے، لاٹھی مارا، راستہ بن گیا، اور بنو اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اور فرعون نے اسی راستے کو پار کرنا چاہا اپنی فوج کے ساتھ، تو پوری فوج کے ساتھ اللہ نے فرعون کو اسی دن ڈبو دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، بلکہ زمانے جاہلیت کے جو مشرکین تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور چونکہ اپنی نسبت کرتے تھے پچھلے انبیاء کی طرف، اس لیے وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو روزہ رکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے عاشوراء کے دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشوراء کے دن یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، آپ لوگ آج روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ۔ دیکھیے یہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا دن ہے ہمارے لیے۔ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا اور فرعون کو سمندر میں غرقاب کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر، لہذا ہم لوگ بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تم لوگوں کی بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس دین کے مطابق ہم مسلمان چلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس دین کو ہم مسلمان فالو کرتے ہیں۔ تو اس ناحیہ سے ہمارے وہ نبی ہیں، یہودیوں کے نبی نہیں، عیسائیوں کے نبی نہیں۔ یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام نہیں، عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ہم ان کے دین اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس ناحیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہارے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، آپ نے خود روزہ رکھا عاشوراء کا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور راجح قول کے مطابق رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں باضابطہ اعلان کروایا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھا جائے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح انصار کے گاؤں میں پیغام بھیجا کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بقیہ دن روزے سے گزارے، اور جو روزہ سے ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، کہ ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ یہ روزہ عاشوراء کا تھا، اور رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا تو اس کے بعد عاشوراء کا جو روزہ ہے یہ روزہ نفلی روزہ ٹھہرا، اور اس طریقے سے اس بات پر بہرحال ابھارا گیا کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا جائے اور عاشوراء کے روزہ کا خاص اہتمام کیا جائے، لیکن یہ واجبی روزہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، اپنی پوری پاکیزہ زندگی میں عاشوراء کا صرف ایک ہی روزہ رکھتے رہے، لیکن اخیر دنوں میں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اذا کان العام المقبل انشاء اللہ سمن الیوم التاسع، کہ اگلے سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے، بتا چکے تھے، اس ناحیہ سے اب سنت یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے. اگر کوئی 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکا تو 10 اور 11 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اور خاص طور پر عاشورہ کے روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے، البتہ علیحدہ طور پر نہیں، بلکہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھنے چاہیے. اس روزے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ عاشورہ کا روزہ گزرے ہوئے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. گویا کہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، شیخ شعیب الارناؤت نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت رجلا یصوم عاشورہ، یا رسول اللہ ایک آدمی ہے جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا اجر اور ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا تھا ذاک صوم سنۃ، کہ یہ 1 سال کے روزہ کے برابر ہے، یہ 1 سال کے روزہ کے برابر ہے. گویا کہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے. یہ بھی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا. برکیف عاشورہ کے روزہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں عاشورہ کے روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے. 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھنے چاہیے. اس کی وجہ سے ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. البتہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر نہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ماہ محرم کے واقعات میں سے ایک نمایاں واقعہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا. گویا کہ یہ مہینہ ہجرت کی یاد دلاتا ہے. مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ظلم سہتے رہے. جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. پھر جب حالات اور خراب ہونے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ یثرب کا پتہ چل جاتا ہے، تو یثرب کے کچھ لوگ آتے ہیں، پہلے سال دوسرے سال اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر ماحول بنتا ہے کہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں. چنانچہ صحابہ ہجرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب میں قدم رکھتے ہی یثرب مدینہ بن جاتا ہے. اس ہجرت میں اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی تھی. تاریخ کا ایک نیا دروازہ کھلا تھا. مسلمانوں کو دینی طور پر آزادی ملی تھی.
بلکہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ ہجرت سے ہم کو سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا ایمان کی مانگ ہے، تقاضا ہے، اور حالات چاہے کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت پر عمل کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر کے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹتے ہیں تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے۔ ہجرت کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ توکل اسباب اختیار کرنے کے خلاف نہیں۔ ہجرت سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صبر اور یقین مدد اور غلبے کا راستہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں تو مکہ میں ظلم سہتے سہتے 13 سال کی مدت گزار لی تھی، چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر اور اس یقین کی بدولت صحابہ کرام کی مدد فرمائی اور ایک ایسی جگہ فراہم کیا جہاں سکون سے جی سکے۔ ہجرت کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ہجرت میں سب سے زیادہ جو نمایاں کردار دکھائی دیتا ہے وہ انصار مدینہ کا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے دعوت دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے بلایا، حالانکہ وہ بلاتے وقت جان رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں انہیں سارے عربوں کی دشمنی مول لینی پڑے گی، اور صرف بلانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مان لیا، آپ کی وفادار رعیت بن گئے۔ مہاجرین جو مسلمان تھے ان کو اپنے گھروں میں بسایا، اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ ان کا خیال کیا، اپنے مال و اسباب میں ان کو شریک کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا، اور ایسے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ محرم الحرام سے متعلق ہجری کیلنڈر بھی ہے، یعنی محرم کا یہ مہینہ ہمیں اسلامی تاریخ کی بھی یاد دلاتا ہے، کیونکہ محرم کے مہینے ہی سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر جسے ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے صرف مہینوں اور تاریخوں کا حساب نہیں ہے، بلکہ اسلامی تشخص، آئیڈینٹیٹی، تہذیب اور دینی شعور کا اشاریہ بھی ہے۔ اس کی بنیاد ایک تاریخی واقعے سے جڑی ہوئی ہے جس کا نام ہجرت ہے، اور یہی وہ ہجرت ہے جو مسلمانوں کے لیے ترقی کا زینہ ثابت ہوئی تھی۔ ہجری کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی الگ پہچان ہونی چاہیے۔ آج ہم دوسروں کی پہچان میں خود کو گم کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن صحابہ کرام جو ہے نا اپنی پہچان رکھتے تھے، یہاں تک کہ کیلنڈر کے بارے میں بھی انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹیٹی ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، تشخص ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے اس وقت بھی عیسوی کیلنڈر رائج تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسان تھا کہ عیسوی کیلنڈر استعمال کریں، لیکن نہیں، انہوں نے پہچان دیا مسلمانوں کو کہ ہم مسلمانوں کی الگ پہچان ہونی چاہیے، یہاں تک کہ کیلنڈر میں بھی۔ چنانچہ انہوں نے سن 16 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات کس واقعے سے کی جائے، تو بہت ساری رائیں آئیں۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کرنے کا مشورہ دیا، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع کرنے کا مشورہ دیا، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
کیلنڈر شروع کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کیلنڈر کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو، اور یہی رائے راجح ٹھہری کیونکہ اس ہجرت کے ذریعہ حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آیا تھا، اور اس ہجرت کے بعد ہی مسلمانوں کو امن اور سکون ملا تھا، اسلامی ایک ریاست قائم ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو بات آئی وہ یہ تھی کہ مہینہ کون سا ہو، تو کچھ صحابہ نے ربیع الاول کو اختیار کیا، چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تھے، تو اس ناحیہ سے بھی ربیع الاول کا چوائس کرنا مناسب تھا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، رمضان کے مہینے سے مہینے کی شروعات ہو، لیکن حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتفاق ہوا کہ محرم سے ہی اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ محرم سے کیوں؟ کیونکہ پہلے سے ہی محرم کے ذریعہ سالوں کی شروعات ہو رہی تھی، تو 2-2.5 مہینے جو آگے نکل گئے تھے ان کو نظر انداز کیا کہ ربیع الاول سے شروع کرنے کی بجائے، کہ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی تھی لیکن محرم ہی سے ہجری سال کی شروعات کر دی، کیونکہ اسی مہینے سے پہلے سے ہی سال کی شروعات سمجھی جاتی تھی۔ تو مسلمانوں کا ایک کیلنڈر عمل میں آیا اور اس کی شروعات محرم الحرام سے ہی رکھی گئی۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، محرم الحرام کربلا کے واقعے پہ بھی اگر ہم نظر نہ ڈالیں تو شاید ہماری بات ادھوری رہے۔ اتفاق کہیے کہ سن 61 ہجری میں عاشوراء کے دن 10 محرم کو ہی نواسۂ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ جو شہادت تھی اس نے ایسا رخ موڑا کہ پچھلی ساری حقیقتیں ذہنوں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے عاشوراء کو روزہ رکھا جائے، یہ ساری سنتیں پیچھے چلی گئیں۔ اور یاد رکھیں، سماج میں اگر کوئی روایت عام ہو جائے نا تو اس روایت کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی چیز ہمارے سماج میں دیکھنے کو آتی ہے کہ سنت مٹ چکی ہے اور بدعت پورے طور پر عام ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج ہم ذرا بدعات محرم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ افسوس کہ اس واقعے نے ایسے رخ موڑا کہ بہت سارے مسلمان دین کی اصلی جو شکل تھی، اصلی جو صورت تھی، اس صورت کو بھول گئے اور بدعات و خرافات کو انہوں نے اپنی زندگی میں جگہ دے لیا، اور اس میں رول پلے کیا حکمرانوں نے، خاص طور پر تیمور لنگ جیسا بادشاہ جو ہندوستان میں حکومت کرتا تھا، شیعہ تھا، اور حکومت اگر کسی عقیدے کی پشت پناہی کرے تو آسانی کے ساتھ اس کو جگہ ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو بدعت ہے جو عاشوراء کے دن انجام دی جاتی ہے وہ ہے غم اور ماتم منانا۔ اور غم اور ماتم کس بنیاد پر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ مگر کیا ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم منایا جائے، ماتم کیا جائے؟ قطعاً نہیں۔ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم منایا جائے اور
ماتم کیا جائے۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مصیبت سب سے زیادہ کس پر آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ مرتبے اور ایمان میں اونچے ہوتے ہیں نا، ان پر آزمائش سب سے زیادہ آتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر آزمائش آئی، ہم اس آزمائش کو قبول کرتے ہیں۔ ایک مسلمان پر لاکھ پریشانی آ جائے، وہ شریعت کو چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے ایسے موقع پر؟ سب سے پہلے نمبر پر رہنمائی یہ کی ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دوسرے نمبر پر پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں گے، میت پر سوگ منانے کی مدت ہماری شریعت نے صرف 3 دن رکھی ہے، اور مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر وعشرا، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے اپنے شوہر کے، کہ اگر شوہر وفات پاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کے اوپر سوگ منانا آپشن نہیں بلکہ واجب ہے۔ اب آپ سوچیں، ہماری شریعت نے 3 دن سوگ رکھا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایک زمانہ بیت گیا، آج تک نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ بلکہ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، کتنے لوگ نوحہ نہیں کرتے۔ سنیوں میں تو نوحہ کا طریقہ نہیں پایا جاتا، بلکہ اہل سنت کے کچھ جاہل دین سے جو دور ہوتے ہیں اس دن کو جشن کا دن، خوشی کا دن سمجھ لیتے ہیں، گویا کہ یہ کوئی تیسری عید ہو۔ لوگ عید کے جیسے لباس پہنتے ہیں، خصوصی پکوان تیار کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو ناچ گانے گائے جاتے ہیں، فسق و فجور کا ماحول بنا لیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی میں نہیں بلکہ محبت میں کرتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو پہلے نمبر پر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں پتہ چل گیا کہ 3 دن ہی مدت ہے سوگ کے لیے۔ تیسرے نمبر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی تاریخ میں شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اگر ہم تاریخ کے اوراق الٹیں تو ہر دن ایک نہ ایک کسی اللہ کے نیک بندے کی شہادت اور موت کا دن آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے جاتے ہیں، جو سب کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل تھے۔ ان سے پہلے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آتا ہے،
جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہرحال افضل تھے۔ ان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے اسی محرم کی پہلی تاریخ کو، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کیے جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیویوں کی وفات ہوتی ہے، 3 بیٹیاں وفات پاتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے صحابہ اور صحابیات وفات پاتے ہیں، لیکن آپ نے شہادت پر یا وفات پر غم نہیں منایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوا۔ لہذا موت پر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتا ہے، لیکن یہ احساس بس 3 دن ہونا چاہیے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے کہ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں نا، وہ نئے سال کا استقبال عزم حوصلہ کے ساتھ کرتی ہیں، اپنی غلطیوں پر روتی نہیں، ماتم نہیں کرتی، بلکہ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے سال کے لیے پلاننگ کرتی ہیں، اور یہی دانشمندانہ قدم بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹسوے بہائے جائیں، رویا جائے، ماتم کیا جائے، یہ اسلام جیسے پاکیزہ دین میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر، اس مہینے میں اور خاص طور پر عاشورہ کے دن لوگ اپنے آپ کو زخم دیتے ہیں، اپنے جسم سے خون نکالتے ہیں، زنجیروں سے خود کو مارتے ہیں، یہ سب غم کے اظہار کے لیے اور محبت اہل بیت کا دم بھرنے کے لیے سینہ چیرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں، ہماری شریعت میں سے نہیں، ہمارے دین میں سے نہیں، جو رخساروں کو پہ تماچا مارے، گریبان کو چیرے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ گویا کہ جو ماتم کرتا ہے، جو سینہ نوچتا ہے، جو گریبان چاک کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیا ہے، اور حقیقت میں اسلام جیسے پاکیزہ دین میں ایسے کاموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تیسری جو بدعت ہے، بدعت نہیں بلکہ شرک ہے، وہ ہے تعزیہ نکالنا، شبیہ بنانا اور جلوس نکالنا۔ ہندوستان اور پاکستان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شبیہ کو تعزیہ کہتے ہیں، جس کی ہر علاقے میں الگ الگ شکل پائی جاتی ہے۔ تاریخی روایات کو دیکھیں تو تعزیہ کی رسم کی جو بنیاد ہے تیمور لنگ نے رکھی تھی۔ یہ شیعہ تھا، اور چونکہ وہ ہر سال کربلا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی ایک نقل تیار کروائی اور اس کو ایک جگہ پر سیٹ کیا تاکہ اس کو دیکھ کر کے تسلی حاصل کرے اور کربلا جانے کی نوبت نہ آئے۔ پھر اس چیز کو پورے ہندوستان پاکستان میں عام کیا گیا، یہاں تک کہ آج تعزیہ کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، بلکہ غیر قومیں محرم کی 10ویں تاریخ کو مبارکباد دیتی ہیں مسلمانوں کو، حالانکہ مسلمانوں کا اس سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیہ داری یہ رسم ہے، لیکن ہندوانہ رسم ہے۔ دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی
ان کے ہاں شبیہ بنائی جاتی ہے، اس کا جلوس نکالا جاتا ہے، اس پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، نظریں دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی تادیہ میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں اور اس سے نفع و نقصان کی امیدیں باندھتے ہیں، یا حسین پکارتے ہیں۔ گویا کہ اس تادیہ کے ذریعہ کھلا شرک کو عام کیا جاتا ہے۔ اسلام جیسا توحید خالص پر مبنی دین آخر کیسے ایسی چیزوں کو برداشت کرے گا؟ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن عقیدہ توحید سے سمجھوتا برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے نا، کتنے غیر مسلم ہیں جو اس تادیہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس سے امیدیں باندھتے ہیں، بلکہ کتنے لوگ تادیہ بنواتے ہیں نظر مان کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین اور ان کے دین میں کوئی فرق نہیں، اور یہ تادیہ دراصل یہ میسیج بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو تہوار نہ بنانا۔ اسلام کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگنا ہو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہو اللہ سے مدد طلب کرو۔ جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ ہماری حاجت نہیں سنتے، ان کے اندر فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ قبروں، درختوں یا شبیہوں سے عقیدہ رکھنا یہ سراسر شرک ہے، اور شرک پر مرنے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ شرک پر مرنے والوں کے اعمال اکارت جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ ماہ محرم میں کتنے لوگ شادیاں نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، حالانکہ یہی لوگ ربیع الاول کے مہینے میں شادیاں کرتے ہیں، حالانکہ ربیع الاول کے مہینے میں انسانوں کے سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ کتنے صحابہ ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال کے مہینے میں شادی کیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں میرا نکاح ہوا اور شوال کے مہینے میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظ عنده منی، بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی مجھ سے زیادہ ان کے نزدیک محبوب تھی۔ تو یہ ایک طرح کی جہالت ہے، کبھی بھی شادی ہو سکتی، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ پانچویں جو بدعت ہے ماہ محرم میں، وہ ہے نیاز اور مخصوص کھانا بانٹنے کی بدعت۔ عاشورہ کے دن بہت ہی اہتمام سے کھانا بانٹا جاتا ہے، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے نام پر پیسے بھی بانٹے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بدعات ہیں، ایجاد بندہ ہیں اور دین میں اضافہ ہے جو ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ چھٹے نمبر پر ماہ محرم میں یہ سمجھا جاتا ہے خاص طور پر عاشورہ کے دن کہ اس دن اچھا سے اچھا کھانا بننا چاہیے تاکہ سال بھر وسعت اور کشادگی رہے گی۔ یہ بھی جہالت ہے اور ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلہا،
کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرے گا روزی میں، خرچ کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر کشادگی کرے گا۔ تو یہ روایت سخت ضعیف ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اسے منکر اور موضوع قرار دیا ہے۔ کتنے لوگ ان دنوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کون ہیں؟ ہماری سند ہے، انہی کے ذریعے ہمارے پاس قرآن آیا ہے، انہی کے ذریعے ہمارے پاس احادیث آئی ہیں، وہ ہماری پوری شریعت پیش کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ڈیمیج ہوں گے تو پوری شریعت ڈیمیج ٹھہرے گی۔ اسی لیے اسلام کے دشمن ان پر اعتراض کرتے ہیں تاکہ شریعت کو ڈیمیج ٹھہرا دیا جائے، جبکہ قرآن نے گواہی دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ قرآن نے گواہی دیا، پڑھیے سورہ الحدید آیت نمبر 10، وَلِكُلٍّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک صحابی سے جنت کی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بعد کے صحابہ کو خطاب تھا اور پہلے صحابہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے، اور پہلے جو ایمان لانے والے صحابہ ہیں انہوں نے جو ایک مد اناج خرچ کیا تھا، ایک مد یا آدھا مد کے برابر میں تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور طبرانی نے الکبیر میں یہ روایت نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ جس نے بھی صحابہ کے بارے میں زبان کھولی، چاہے کوئی بھی صحابی ہوں، کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان کھولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو پیش کیجئے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت ابن عمر کی یہ روایت امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو گالی مت دو، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، ان میں سے کسی ایک صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ ٹھہرنا خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کسی کی عمر بھر کے عملوں سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ صحابہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، ان کا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ کی بات آئے تو زبان بند ہونی چاہیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ محرم میں جو سنت ہے اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات، رسوم و رواج رائج ہو چکی ہیں، ان بدعات اور رسوم و رواج کے خلاف اٹھنے اور انہیں اپنے سماج سے ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سلامت رکھے، بارک اللہ فیکم۔ پوچھیں۔ میرا سوال ہے، تھوڑے لوگ ہیں کہ یہ 9-10 تاریخ تک بھی روزہ رکھتی ہیں یا کہاں تک سے ہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، تو 1 محرم سے لے کر کے 30 محرم تک روزے جس قدر رکھیں اچھی چیز ہے،
بالکل رکھنا چاہیے، جس قدر ہو سکتا ہے رکھیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہمارے سے کیا ہم اسے محرم میں اشارے کرنا نہیں کرے تو اچھا آتے نہیں ہے، یہ وہ بہت پوچھے گی کہ اس سے ایک کیا کرنی جائے کیسے؟ ہاں، یہی پوائنٹ ہم نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوتی ہے شوال کے مہینے میں، اور شوال کے مہینے میں رخصتی ہوتی ہے۔ حالانکہ شوال کے مہینہ کو شادی بیاہ کے لیے زمانے جاہلیت میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہا کرتی تھی فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت احد عنده منی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھی؟ میں تھی۔ میری شادی تو اس قدر محبت بھری شادی رہی، تو تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ کسی مہینے میں شادی کریں گے تو نحوست آ جائے گی؟ تو کسی بھی مہینے میں نحوست نہیں ہوتی، کسی بھی مہینے میں برائی نہیں ہوتی، برائی ہمارے دل میں ہوتی ہے، برائی ہمارے دل میں ہوتی ہے، عقیدے کی خرابی ہوتی ہے اور جہالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں ان کو اپنے سماج سے دور کریں۔ مروب باشا بھائی اپنے پاس اینوٹ کو کور پوچھ سکتے ہیں۔ مروب باشا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ شیخ ہمارے ادھر دکان میں انڈیا میں ہمارے آندھرا میں تو کولر کے جیسا ایک شکل بنا کے اس کے اوپر ایک پلیٹ جیسا لگایا کر ہاتھ لگا کر محرم کے ٹائم پہ لے کے جلوس نکلتے ہیں، اور جلوس نکلنے کے ٹائم پہ ان لوگ کو فل مطلب ان لوگ بولتے ہیں کہ ان لوگ کے آج میٹنگ آتے ہیں، ان لوگ جو بھی ان لوگ کے پوچھتے ان لوگ بتائیں گے تو وہ سچ بتا بولتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا؟ ہاں دیکھیں، ہم نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں تعزیہ اور محرم کے نام پر مختلف شکلیں اختیار کی جاتی ہیں، لیکن جو بھی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں وہ ساری شکلیں ان کے اندر سراسر شرک پائی جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بناتے ہیں وہ شرکیہ کام کرتے ہیں، جو لوگ ان سے تعلق جوڑتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ شرک ہوتا بھی ہے، شرک ہوتا بھی ہے۔ اس لیے نہ تو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے اور نہ ہی ایسی چیزوں میں شریک ہونا چاہیے۔ اس کا مسلمانوں کے تہوار سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ان لوگ کے آئے میں کوئی کاکا بولتے ہیں، ان لوگ بتاتے بہت زیادہ تک جاتے ہیں، ہم کو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، تو ان لوگ کے جسم میں کیا دن صحیح بدبو تبدیل آتا ہے کہ نہیں، کچھ شیطان ایسا کچھ ان لوگ کے آئے میں آتا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نیک بندے کے ہاتھ پر عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے نا تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور ہمارا اسلام اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اولیاء کی کرامت برحق ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ ولی ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ایمان اور تقوی اگر کسی کے اندر ہے تبھی وہ ولی ہوگا۔ تو اگر کسی ولی کے ہاتھ پر عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ واقعی کرامت ہے، لیکن جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے، ہاتھ کی صفائی ہوگی، جادوگر ہوں گے یا شیاطین سے ان کا تعلق ہوتا ہے جو اس طرح کی چیزیں ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے؟ من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو آدمی کسی کاہن اور نجومی کے پاس میں جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے وہ شریعت محمدی کا انکار کرنے والا ٹھہرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں من اتی کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ۔ جو آدمی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کسی چیز کے بارے میں، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ کاہن نجومی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، یا جادوگر ہوتے ہیں، جو کچھ بھی کریں
یہ سب کے سب ایمان کے سوداگر ہیں اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ بارک اللہ۔